بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 28 صحیح بخاری کا سب سے نیچے باب التیمم فی الوضوء والغسل، وضو اور غسل میں دائیں طرف کو اپنانا، اس کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اگر وضو کرتا ہے یا غسل، اور غسل اس میں کون سا غسل ہے جو فوت شدہ کو دیا جاتا ہے تو اس میں دائیں طرف سے آغاز کرنا چاہیے۔ باقی وہ جو غسل ہے، غسل جنابت ہے، اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے وہ آئے گی تو میں بتاؤں گا، اور اس میں جو میرا نقطہ نظر ہے، جو باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں وہ میں بتاؤں گا۔ دروازہ بند کر دیں۔ حدیث ہے ان حفصہ بنت سیرین ان ام عطیہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہن، بھائی دروازہ بند کر دیں، فی غسل ابنتہ، اللہ کے نبی نے ان سے کہا اپنی بیٹی کے غسل میں، اپنی بیٹی کو غسل دینے میں، ابدان ابی میامنہا، تم آغاز کرو اس کے دائیں کیا کہتے ہیں دائیں اطراف سے، و مواضع الوضوء منہا، اور اس کے وضو کی جگہوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ وضو کروانا ہے تو وضو والی جو جگہ ان سے آغاز کرنا ہے اور دائیں طرف سے آغاز کرنا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وضو میں اور غسل میں جو ہے وہ جو دائیں جہت ہے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ دونوں ہاتھ دھونے، پہلے دایاں پھر بایاں، ٹھیک ہے، بازو دھونے دایاں اور بایاں، پاؤں دھونے دایاں اور بایاں۔ چلیں اور بھائی پڑھ بھی دیا کرو، سو رہے ہو آپ لوگ؟ اللہ کے نبی آپ کو اچھا لگتا تھا التیمم، دائیں طرف اپنانا، دائیں طرف کو، فی تناولہ، جوتا پہننے میں، و ترجلہ، اور کنگھی کرنے میں، و طہورہ، اور طہارت میں، فی شانہ کلہ، تمام امور میں، یعنی جو تمام امور ہیں اچھے ان میں دائیں طرف کو اپنانا آپ کو اچھا لگتا تھا۔ تو یہ آداب ہیں۔ چلیں التماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے، حانہ یہی وقت ہونا ہوتا ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کا پانی تلاش کرنا، اس کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے ہی جناب پانی ڈھونڈنا ہے، جب وقت ہو تو آپ پانی ڈھونڈیں، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملے تو تیمم کر لیں۔ پانی ویسے ہی کام ہوتا تھا، میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ، اور پھر بندہ سفر پہ گیا ہے تو ظاہر بات ہے سفر میں جا رہا ہے، سارا خشک علاقہ ہے تو پانی ملنے کا امکان کم ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم ہونے والا زور کا تو آپ پہلے 1 گھنٹہ پانی ڈھونڈنے چلے جائیں، اگر یہ چیز کہہ دی جائے پھر تو لوگ تنگی میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے نماز کا وقت ہوا ہے، اب آپ ڈھونڈیں پانی، اگر آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں ملے تو تیمم کر لیں۔ عائشہ نے کہا حضرت صبح کی نماز حاضر ہوئی، صبح کی نماز کا وقت ہوا، فلتمس الماء، پانی تلاش کیا گیا، فلم یوجد، پھر وہ نہ پایا گیا، فنزل التیمم، تیمم والی آیت نازل ہوئی۔ چلیں، اور یہ بات بھی ویسے بھی مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے، مذہب تنگی میں نہیں ڈالتا انسان کو۔ آپ سارے کام کاج چھوڑ کے جناب سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں پانی ڈھونڈنے چلے جائیں۔ چلیں انس بن مالک سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو، وہاں صلاۃ العصر، عصر کی نماز کا وقت ہوا، فالتمس الناس الوضوء، لوگوں نے وضو کا پانی تلاش کیا، فلم یجدوا، انہوں نے نہ پایا، فوتی رسول اللہ بوضوء، آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا، فوضع رسول اللہ فی ذلک الاناء یدہ، اللہ کے نبی نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا ان یتوضؤوا منہ، کہ وہ اس سے وضو کریں۔ قال، راوی نے کہا انس نے، فرأیت الماء ینبع من تحت اصابعی، میں نے پانی دیکھا پھوٹ رہا تھا آپ کے انگلیوں کے نیچے سے، حتی توضؤوا من عند آخرین، یہاں تک کہ ان سب نے وضو کر لیا۔ تو ضمن میں اور بھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باب سے متعلقہ بات جو ہے وہ یہ ہے، ہاں نا صلاۃ العصر فالتمس الناس الوضوء۔ چلیں نہیں
آج میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، بس ایسے ہی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں نہ پڑھاؤں، لیکن پھر میں نے کہا یار ہم نے بخاری بھی تو ختم کرنی ہے نا، سارا سال اگر ہم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی، اب آج کھانسی آ رہی ہے، آج ناک بہہ رہا ہے، آج کان بہہ رہا ہے، تو پھر تو بخاری ختم ہو گئی۔ آرام سے بیٹھ جائیں، آنا جانا بند کریں، چلیں۔ اس پانی کا بیان الذی یغسل بہ شعر الانسان، جس کے ذریعے انسان کے بالوں کو دھویا جاتا ہے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے جو بال ہیں اس کے ذریعے اگر کوئی پانی، کسی پانی کے ذریعے اس کو انسان کے بالوں کو دھویا جائے تو آیا وہ پانی پلید ہے یا کہ پلید نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب کیوں قائم کیا، تو یہ لکھا ہوا حاشیے میں نمبر 3 میں، قال ابن بطال اراد البخاری بهذه الترجمہ رد قول شافعی ان شعر الانسان اذا فارق الجسد ناجس۔ انسان کے بال جب الگ ہوتے ہیں نا جسم سے تو وہ پلید ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ پانی میں گریں گے تو وہ پانی بھی پلید ہو جائے گا، بال اس کو پلید کر دیں گے۔ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پلید ہیں تو پھر ان سے یہ جو کام کرنا جن کا ذکر آگے آ رہا ہے تو یہ چیزیں تو ٹھیک نہیں ہیں۔ آگے یہ قول پیش کر رہے ہیں، عطا لا یرا بہ باسن، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، ان یتخذ منها الخیوط، کہ ان بالوں سے دھاگے بنا لیے جائیں، والحبال، رسیاں بنا لی جائیں، یعنی انسان کے جو بال ہیں ان کے دھاگے بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اور رسیاں بنا کے، اور اگر وہ پلید ہے بھائی، پلید چیز کو بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو پھر تو یہ منع ہونا چاہیے۔ وصور الکلابی، اور کتوں کے جوٹے کا بیان، وممریا فی المسجد، اور مسجد میں ان کے گزرنے کا بیان۔ زہری نے کہا اذا بلغ فی اناء لیس لہ وضوء غیرہ، اگر ایک کتا برتن میں کیا کہتے ہیں منہ ڈال جائے تو اس کے لیے آدمی کے پاس وضو کا پانی نہ ہو اس کے علاوہ، یا توضؤ بھی، اس سے وہ وضو کرے گا، یہ غلط بات لکھی ہوئی ہے بھائی، یہ غلط بات ہے۔ یہ اس لیے یہ میں اپنے حساب سے بول رہا ہوں کہ جو کتے کا جوٹا ہے نا، بیسکلی اس میں اختلاف ہے اہل علم کے، بعض نے کہا پاک ہے، بعض نے کہا پلید ہے، اور جنہوں نے کہا ہے نا پلید ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگر آپ پاک کہہ دیتے ہیں بھائی، مسئلے بن سکتے ہیں انسان کے، کیونکہ کتے کے منہ میں جو جدید ریسرچ ہے اس کے مطابق کتے کے منہ میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، نقصان دہ بیکٹیریا، اور اگر وہ انسان میں ٹرانسفر ہو جائیں، مطلب ہے وہ کہیں ٹرانسفر ہو انسان کے منہ میں چلے جائیں تو انسان بیمار ہو سکتا ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہ صرف کتے کے منہ میں نہیں ہوتے ہیں، یہ ہر جاندار کے منہ میں ہوتے ہیں، مفید بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں اور نقصان دہ بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں، آپ کے منہ میں بھی ہیں، انسانوں کے منہ میں بھی مفید بھی ہوتے ہیں اور نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بات لکھی ہوئی ہے نا کتابوں میں، اب ایک کتا جو ہے وہ پوٹی کرنے کے بعد چاٹتا ہے اور اس لیے وہ زبان جو ہے وہ مارتا ہے، تو یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ کتا چاٹتا چوٹتا نہیں ہے، کتا ویسے جو ہے نا وہ صفائی پسند ہے، اور وہ جب بھی کوئی چیز مطلب ہے اس کو لگے کہ یہ خراب ہے تو اس کو وہ صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اتفاقاً پوٹی کو لگ جائے اس کی زبان تو مطلب ممکن ہے، ادروائز وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا وہ۔ اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے، جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں اینیملز کی، جانداروں کی، انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں وہ کتا جن کا مالک جو ہے وہ مطلب گندا ہو، اگر میرا خیال ہے تو ہو سکتا ہے وہ گندے لوگوں کا کتا جو ہے وہ بھی گند کھانے والا ہو یا کس طرح کا، ادروائز ایسا نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ پاک کہہ دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتے نے برتن میں منہ ڈالا، آدمی کے پاس وضو کا پانی نہیں ہے تو وضو کرے گا، کلی کرے گا تو وہ بیکٹیریا آپ کے منہ میں جائیں گے، بندہ بیمار ہو جائے گا۔ اور دلیل کیا دی ہے؟ کہتے ہیں یا توضؤ ابو سفیان نے کہا حاذ الفقہ بینی، یہ تو بینی فقہ ہے، یہ تو عین فقہ ہے، لقول اللہ عز وجل، کیونکہ اللہ نے کہا فلم تجدوا ماء فتیمموا، تم پانی نہ پاؤ فتیمموا تو تم تیمم کر لو، تو یہاں پہ تو پانی ہے، وہذا ماء، یہ تو پانی ہے۔ او بھائی پانی نہ پاؤ نا، جب کہا نا پانی نہ پاؤ تو مطلب یہ ہے کہ پانی ہونا چاہیے اور رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ پانی ہے تو جیسا بھی ہے،
ہاں پانی ہے تو گندا پانی ہے، یا پانی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ ہے، تو لہٰذا بندہ کہ یہ نہیں یہ پانی ہے لہذا اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے۔ عقل بھی استعمال کرنی یا نہیں کرنی۔ وراثت میں آپ کہتے ہو قرابت کی وجہ سے بندہ وارث ہوتا ہے، لیکن بندہ قتل کر دے تو وارث نہیں ہوتا، معنی موجود ہے نا، تو یہاں پہ معنی موجود ہے، کتے نے منہ مار دیا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہذا ماؤ، پھر آگے یہ بھی کہہ دیا، کہتے ہیں وفی النفس من شیء، اور میرے دل میں اس کے متعلق کوئی بات ہے، یا توضؤ بھی آدمی وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا، یہ زہری امام زہری کا قول ہے، اور یہ عجیب سی بات ہے کہ بھئی آدمی وضو بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد تیمم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلے وضو کر لیں اور بعد میں تیمم کر لیں، تو یہ عجیب سی بات ہے۔ بہرحال کتا جو ہے نا، کتے کا استعمال شدہ جو مطلب ہے کوئی چیز ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، اگرچہ ضروری نہیں ہے، یہ میں ایک دوبارہ بات بتا رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نقصان ہی ہوگا، لیکن امکان ہے، اور اگر امکان ہو نا نقصان ہونے کا، زیادہ امکان ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ چلیں لیا عبیدہ تھا، میں نے عبیدہ سے کہا، وہ لکھا ہوا کا قبیلۃ عبیدہ، عندنا من شعر النبی، ہمارے پاس اللہ کے نبی کے بال ہیں، اسا بنا ہو جو ہمیں حاصل کیے، من قبل انس، انس کی طرف سے، او من قبل اہل انس، یا انس کے گھر والوں کی طرف سے۔ انہوں نے کہا لن تکون عندی شعرۃ منہ، یہ کہ میرے پاس آپ کے بال ہوں، احب الیہ، یہ مجھے زیادہ پسند ہے، من الدنیا، دنیا و ما فیہا، اور اس سے جو کوئی دنیا میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بال جو ہیں برکت کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے نا، ہاں جی۔ اور اگر امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال یہ ہے اگر بال جو ہیں وہ پلید ہیں تو پھر اللہ کے نبی کے بال بھی نہ، اور اللہ کے نبی نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میرے بال تو پاک ہیں باقی لوگوں کے بال پلید ہیں، اور ہونے بھی پلید کیوں ہیں پلید کیوں ہونے وجہ کوئی ریزن، ہاں کوئی ریزن ہے کیوں، مطلب کوئی اس کی مقبول وجہ بھی بیان کرے نا۔ سر پہ لگے ہوئے ہیں تو پاک ہیں، کاٹ کے الگ ہو گئے ہیں تو پلید ہیں، عجیب سی بات ہے بھائی، کون سی چیز لگ گئی ہے ان کو، پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے لما ہلاک راسا و سر مونڈا، کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعری، تو ابو طلحہ پہلے وہ تھے جنہوں نے آپ کے بال جو ہیں وہ لیے۔ باب اذا شرب الکلب فی الاناء، جب کتا برتن میں کوئی چیز پی جائے تو کیا کیا جائے، اس کو دھونا چاہیے 7 دفعہ، جیسے نیچے آ رہا ہے۔ آپ نے اس دور کے لحاظ سے کہا کہ 7 دفعہ جو ہے نا وہ دھوئیں مٹی کے ساتھ، کیونکہ اس کے اوپر بھی میں نے یہ پڑھا کہ یہ مطلب ہے کہ مٹی جو ہے اور بمقابلہ جو جدید صابن ہے ان میں سے کون سے زیادہ مؤثر ہے، تو انہوں نے یہ کہا جو جدید صابن ہے اس کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے، کوئی جرم جو جراثیم وغیرہ ہے نا وہ زیادہ اس سے دھل جاتے ہیں، وہ زیادہ مفید ہے بنسبت مٹی کے۔ اگر مٹی کے ساتھ آپ 1-2 دفعہ دھوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی جراثیم رہ جائے، تو اس لیے 7 دفعہ کہا۔ اب 7 دفعہ دھوئیں گے بار بار تو چیز صاف ہو جائے گی بھائی، ٹھیک ہے، ہاں جی، مٹی کے ساتھ دھوتے ہیں تو، اور میرے حساب سے اگر آپ صابن کے ساتھ دھوتے ہیں تو 2-3 دفعہ بھی دھو لیں تو ٹھیک ہے، چل جائے گا، کیونکہ یہ جدید دور کی چیز ہے نا صابن، ہاں جی۔ تو تھوڑا سا دماغ بھی استعمال کرنا چاہیے، چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ہاں جی، ایک چیز ہے اس سے مطلب زیادہ فائدہ جلدی حاصل ہو جاتا ہے، تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ اس کو بھی مطلب ویسے ہی 7 دفعہ صابن بھی آپ لگائیں۔ مراد کیا ہے؟ صفائی مراد ہے، مقصد کیا ہے؟ صفائی مراد ہے، مقصد صفائی ہے تو صفائی ہو جاتی ہے۔ اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسل 7، چاہیے کہ اس کو دھوئے 7 دفعہ۔ ویسے یہ 7 میں بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا 3 دفعہ جو ہے وہ دھو دے، بعض نے یہ بھی کہا ہوا ہے، لیکن حدیث کے اندر برابر 7 دفعہ ہے، اور احتیاطاً اگر مٹی سے دھوئیں تو 7 دفعہ ہی دھوئیں۔ چلیں، اور یہ مسائل یہاں پہ لے کر کیوں آ گئے، وہ ضمن میں ایک بات ذہن میں آ گئی، بھئی وضو ہے نا، آپ نے وضو کسی برتن میں کرنا ہے تو برتن پانی اگر مطلب کتا منہ مار گیا تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں کیا جا سکتا، اس پانی کو یا اس برتن کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے یہ حدیث یہاں پہ لے کر آ گئے۔ چلیں، اور عموماً سن لیں، یہ جو ہے نا نمبر 5 حاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری جو ہے نا ان کے مطابق کتے کا جوٹھا پاک ہے،
امام بخاری کے مطابق یہ انہوں نے حاشیے میں لکھ دیا برر قال بعض المالکیۃ اراد البخاری بارادہ طہارۃ سور الکلب لأن الرجل ملا خفه وسقاه به امام بخاری اس حدیث کو لا کر کتے کے جوٹے کا پاک ہونا ثابت کر رہے ہیں کیونکہ آدمی نے موزہ بھرا. یہ جو نیچے حدیث آ رہی ہے موزے میں پانی ڈالا اور اس کو پلایا ہاں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا جوٹا اس میں باقی رہ گیا. اچھا برحال لیکن اس سے دلیل نہیں بنتی کہ کتے کا جوٹا پاک ہے یا پلید ہے. اس سے دلیل نہیں بنتی جو نیچے حدیث ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. کتے کو بندے نے پانی پلایا بھائی موزے میں ڈال کے, کتا جو ہے نا وہ پیاس سے مر رہا تھا, یہ چیز یہاں پہ ذکر ہے بس. ابھی وہ پانی پلید تھا یا پاک تھا یا جوٹا اس کا وہ کیا ہے ادھر ہے ہی نہیں جیسے خام کا. اس سے دلیل برحال نہیں آتی کتے کا جوٹا پاک ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی ان رجلا رأى کلبا ایک آدمی نے کتا دیکھا یاکل الثری من العطش مٹی کھا رہا تھا من العطش پیاس کی وجہ سے تر مٹی زمین چاٹ رہا تھا. فاخذ الرجل خفه آدمی نے اپنا جو موزہ لیا فجعل یغرف له شروع ہوا اس کے لیے وہ بھر رہا تھا حتی ارواہ یہاں تک کہ اس نے اس کو سیراب کر دیا. فشکر اللہ له اللہ نے اس کا شکریہ ادا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور آگے حدیث ہے حدثني حمزہ بن عبداللہ یا نبی حمزہ بن عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ کانت الکلاب تقبل وتدبر فی المسجد, جو کتے ہیں وہ مسجد میں آتے جاتے رہتے تھے فی زمان رسول اللہ آپ کے زمانے میں. فلم یکون یرشون شیئا من ذالک تو اصحاب رسول چھینٹے نہیں مارتے تھے اس میں سے کسی چیز پر بھی. یہ تو کتا لانگے چھٹا مارنی ہے, کوئی چیز لگے گی تو پھر ہی ہے نا. ایسے تو جانور بھائی کتے کا وجود پاک ہی ہے پلید نہیں ہے. ہاں جی یہ جو ہے نا ہم کے کتا نال لگ جائے بندہ پلید ہو جاتا ہے. بھائی کیوں پلید ہو جائے کہ جانور ہے نا. ہاں جی باہر اس کے بال ہیں, کھال ہے اس کی جیسے عام جانور باقی ہوتے ہیں. چلیں اچھا اس سے بھی وہ کہتے ہیں دلیل لیتے ہیں کہ کتے کا جوٹا جو ہے وہ پاک ہے. عن عدی ابن حاتم نے قال سألت النبی میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا آپ نے فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم اگر تو چھوڑے اپنا کتا, جب تو چھوڑے اپنا سکھایا ہوا کتا فقاتل پھر وہ جانور کو قتل کر دے فقل تو کھا لے وَإِذَا أَكَلَ اور اگر وہ خود کھا لے فلا تاکل تو نہ کھا فإنما أمسك على نفسه اس نے اس کو روکا اپنے اوپر. قلت میں نے کہا ارسل کلبی میں چھوڑتا ہوں اپنا کتا فاجد معه کلبا آخر میں اس کے ساتھ دوسرا کتا پاتا ہوں. آپ نے کہا فلا تاکل نہ کھا فإنما سميت على کلبک تو نے بسم اللہ پڑھی ہے تسمیہ پڑھا ہے اپنے کتے پہ ولم تسمی علی کلب آخر اور تو نے بسم اللہ کسی دوسرے کتے پر نہیں پڑھی. مطلب یہ کتا جو ہے مین جو بات ہے کتا چھوڑا گیا اور وہ سکھایا ہوا کتا تھا بسم اللہ پڑھ گئے اور اس نے جانور کو قتل کر دیا تو آپ شکار کھا سکتے ہیں. اب امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے, یہ جو لوگ کہتے ہیں کتے کا جوٹا پاک ہے, کتا جو ہے وہ اس کو منہ مارے گا شکار کو دانت مارے گا تو اس کا جو ہے نا وہ لعاب جو ہے وہ اس کے گوشت میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور وہ گوشت آپ کھا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ٹرانسفر ہوگا, وہ پروں سے پکڑے گا, کتا تو پروں سے پکڑتا ہے, کتا تو اوپر جو چمڑا ہوتا ہے موٹا اس کے اوپر سے پکڑے گا نا. ہاں جی تو یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کتا پکڑے گا تو جناب اس کا لعاب آگے جو ہے وہ اندر ٹرانسفر ہو جائے گا بھی اس کے. اور ویسے بھی گوشت کو آپ نے کیا آگ پہ پکانا ہے تو جراثیم وغیرہ تو ویسے بھی مطلب ہے وہ اس میں مر جاتے ہیں اگر کوئی ہوں بھی نقصان دہ جو ہے. چلیں اس کا بیان جس نے نہیں سمجھا وضو الا من المخرجین مگر دو نکلنے کی جگہوں سے القبلی و دوبری یعنی آگے والے حصے اور پیچھے والے حصے سے. لقولی تعالیٰ کیونکہ اللہ نے کہا او جاء احدکم منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی آئے من الغائط پیشاب کی جگہ سے. یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وضو کس سے ٹوٹتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر جسم کے کسی اور حصے سے کوئی چیز نکل آئے تو خواہ وہ خون نکلے یا کوئی اور چیز, امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں پیشاب کی جگہوں سے اگر کوئی چیز نکل آئے پیشاب کی جگہوں سے خواہ وہ پیشاب نکلے یا کوئی اور چیز نکل آئے, ٹھیک ہے. تو عطا نے کہا اب آگے دیکھیں اس بندے کے بارے میں یخرج من دبرہ جس کے پچھلے حصے سے دودھ کیڑا نکل آئے او من ذکرہ یا اس کے ذکر سے نکل آئے نحو الکملۃ جوں جیسی کوئی چیز یعید الوضو وہ وضو دوبارہ کرے گا. کیڑے ویسے پیٹ میں ہوتے ہیں جیسے بچوں کے پیٹ میں گند گند کھاتے ہیں نا پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں
اس کا تو امکان ہے نکلنے کا، لیکن یہ جو لکھا ہوا کہ ذکر سے نکل آئے ادھر سے، یہ جو کہ یہ ناممکن سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ویسے میں نے پڑھا، میں نے کہا یہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ ڈاکٹر حضرات کیا لکھتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان کے جو ہے نا وہ کوئی چیزیں نکلے؟ وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تقریباً امپاسبل ہے، کیونکہ کیڑے ادھر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کیڑے ادھر نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں جی، کیڑے وہ جو ہے نا جہاں پہ آپ غذا کھاتے ہو اور غذا جو ہے وہ اگر خراب ہو، گندی ہو، تو وہ غذا جو ہے اس میں کیڑے پیدا ہوں گے آپ کے معدے میں جا کے، اور وہ پوٹی کے راستے سے مطلب ہے وہ باہر آتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ نے کہا، اور اذا ضحک فی الصلاۃ، اگر ایک آدمی نماز میں ہنستا ہے، اعاد الصلاۃ، وہ نماز دوبارہ پڑھے گا، ولم یعید الوضوء، اور وضو وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ حسن نے کہا، ان اخذ من شعری او اظفاری او خلع خفیہ فلا وضوء علیہ، اگر ایک آدمی اپنے بالوں میں سے بال لیتا ہے یعنی کاٹتا ہے یا ناخن کاٹتا ہے، او خلع خفیہ اپنے مودے اتارتا ہے، فلا وضوء علیہ، اس پر کوئی وضو نہیں ہے۔ بھئی کوئی اور کچھ اور کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابو ہریرہ نے کہا، لا وضوء الا من حدث، وضو نہیں ہے مگر حدث سے، یعنی بے وضو ہونے سے۔ جابر سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی کان فی غزوۃ ذات رکاع، غزوہ ذات رکاع میں تھے، فرمی رجل بسام، ایک آدمی کو تیر مارا گیا، فنازفہ الدم، خون اس سے ٹپکا، فرکع، اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا، ومضى فی صلاۃ، پر اپنی نماز میں جاری رہا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وہ نماز میں جاری رہا، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں، ویسے ہم تو بھائی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق خون نکلا ہے پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلا ہے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو یہاں پہ یہ اثر ہے یہ ذرا پڑھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں مزاحیہ ایک بات بتاتا ہوں۔ حسن نے کہا، ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، ہمیشہ مسلمان نمازیں پڑھتے تھے، فی جراحاتہم، اپنے زخموں میں۔ مسلمان زخمی ہو گیا، زخموں میں، ابھی ادھر ایسا تو ہوتا نہیں تھا جناب کوئی جدید جو طبی امداد ہے کہ آپ نے کرنی ہے اور پٹیاں شٹیاں کر دینی ہیں۔ ہاں، کوئی کپڑا چپڑا لپیٹ دیا یا ہلکا پھلکا کوئی لگ گیا تو کپڑے بھی نہیں ہیں، اتنے ٹاکیاں بھی نہیں ہیں، اس کو ویسے ہی بہنے دیا تو صحیح ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا آٹومیٹک۔ یا کوئی چیز مٹی اوپر لگا دی، صبو لگا دی، راکھ لگا دی۔ تو اس نے کہا، محمد بن علی نے کہا، تھا نے کہا، حجاز نے کہا، لیس فی الدم وضو، دم میں وضو نہیں ہے، خون میں وضو نہیں ہے۔ ابن عمر نے بصرتاً ایک پھوڑے کو نچوڑا، فخرج منہ دم، خون نکلا، فلم یتوضا، وضو نے کیا۔ ہوتا ہے نا کوئی پھنسی مرسی نکل آتی ہے، پھوڑا نکل آتا ہے، ہم اس کو دبا کے صاف کرتے ہیں، تو انہوں نے صاف کیا جناب، خون نکلا، بعد میں وضو نہیں کیا۔ اور ابن ابی اوفا نے بازا کا دمن، خون تو تھوکا، فمضى فی صلاۃ، اپنی نماز میں جاری رہے۔ آگے میں بعد میں جاتا ہوں۔ اچھا، یہ جو ساری باتیں بھائی اس سے تو لگتا ہے کہ خون جو ہے وہ نکلے تو وضو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹوٹتا نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہنا یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر اب وہ ان سب کا جواب دیتے ہیں، اور جواب ماشاءاللہ بڑے مدعی ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں یہ جو غزوے کی بات ہے نا، تو یہ عشق کی بات ہے، اور عشق کی صورتیں استثنائی ہوتی ہیں کہ بندہ عشق اللہ کے ساتھ عشق نماز عشق پڑھ رہا ہے اور اس کے خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے اور وہ پڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، جیسا عاشق وہ منہمک ہوتا ہے نا، اور اس کی توجہ ساری ایک ہی طرف ہوتی ہے، ہاں، تو یہ استثنائی صورت ہے، اس لیے وہ نماز پڑھتا رہا۔ ایک بات، جواب جی یہ بڑا اچھا جواب ہے۔ اور مسلمان نماز پڑھتے تھے، آگے بھی آ رہی ہے، کہتے ہیں جی وہ مجبوری ہے نا، مجبوری ہے، تو مجبوری میں استثنائی صورت ہے۔ ٹھیک ہے، ابن عمر نے جو پھوڑا نچوڑا اس کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی وہ نا جمیا خون نکلیا سی، ٹھیک ہے، اندر فریج لگ گیا بندے دے نا، ابن عمر دے اندر، تو خون جو ہے نا وہ جمع ہوا نکلا تھا، سخت خون تھا، وہ کھینچ کے باہر کڈیا سی۔ ہاں، یہ جواب لکھا ہوا ہے، یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے وضو نہیں کیا، فتویٰ دے دیا کہ خون نکلنے سے، اب یہ دیکھو یہ طویلیں کس طرح کی ہیں۔ کم از کم اللہ کے نبی یہ کہہ دیتے کہ بھئی جنگوں میں جاتے ہو وہاں چلو مجبوری ہے، لیکن عام کوئی چوٹ لگے خون جو ہے تو آپ نے وضو دوبارہ کرنا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا، اتنا ہی کہہ دیتے ہیں۔ کوئی حدیث اس طرح کی ہوتی ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں۔ اب فتویٰ دے دی، اب جو بھی چیز آئے گی نا اس کو مطلب ہے اس میں کوئی نہ کوئی ضرور طویل کرنی ہے، طویل بھی ایسے کہ مزاحیہ، اگر آپ غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر تو، اور اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو بڑا جو ہے نا وہ ہنسی آئے گی کہ یار یہ کیا اوٹ پٹانگ ماری ہوئی ہے۔
ابن عمر اور حسن نے کہا فی من اس کے بارے میں احتجامہ جس نے جو ہے نا وہ سنگی لگائی لیس علیہ الا غسل محاجمہ، اس پر نہیں ہے مگر سنگی لگانے کی جگہ کو دھونا. ٹھیک ہے کہ جہاں پہ سنگی لگائی ہے نا صرف وہی جگہ جو ہے وہ دھوئی جائے گی اور وضو نہیں اس کا ٹوٹا. تو سنگی لگانے سے بھی خون نکلتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. چلیں جی آگے وہ حدیث لے کر آ گئے ہیں کہ بھئی بے وضو ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، ہوا خارج ہونے سے یا کوئی چیز نکلتی ہے تو. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یزال العبد فی صلاۃ ما کان فی المسجد، ہمیشہ بندہ نماز میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں ہوتا ہے، ینتظر صلاۃ، نماز کا انتظار کرتا ہے، معلوم یوتی، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا. ایک آدمی نے کہا مل حدث، حدث کا کیا معنی ہے یا ابا ہریرہ؟ کالا صوت، آواز ہے، یعنی ازرتا تھا یعنی پاد ہے. چلیں اس کے ترجمہ یہی ہے بھائی. چلو اللہ کے نبی نے فرمایا لا ینصرف، آدمی نہ پھرے حتی یسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ آواز سنے، اور یرد ریحا یا بو پالے. مطلب یہ ہے کہ جس کو شک ہوتا ہے نا تو اس کے بارے میں یہ ہے. حضرت علی نے کہا کنت رجلا مزاحا، میں ایسا آدمی تھا مزی والا. مزی کا مطلب ہے وہ عورت کو دیکھ کے نا کیا کہتے ہیں شہوت کی وجہ سے کچھ انسان سے مرض سے فطرتی طور پہ بعد پانی جو ہے مائع وہ خارج ہوتا ہے. فسٹ آج یہ تو مجھے شرم آ گیا نسأل رسول اللہ کہ میں اللہ کے نبی سے پوچھوں. فامرت المقداد ابن الاسود، اگر وہ غلط سوچے گا نا، مطلب یہ ہے کہ وہ جو مرد عورت کی باتیں ہیں وہ بندہ سوچے تو پھر ہے، ایسے نہیں ہے. اچھا بھائی، تو فامرت المقداد ابن الاسود، میں نے مقداد بن اسود کو حکم دیا. فسالہ، انہوں نے پوچھا آپ سے، آپ نے کہا اس میں وضو ہے، اس میں وضو ہے. چلیں شرم گاہ سے کوئی چیز نکلتی ہے تو بھائی اس میں وضو ٹوٹے گا، ادروائز نہیں ٹوٹے گا. امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے سوال کیا عثمان بن عفان سے، میں نے کہا ارائیت، آپ کا کیا خیال ہے، اذا جامع، اگر ایک آدمی بیوی کے قریب جائے، ولم یمنی، اور اس کو منی نہ انزال نہ ہو، فارغ نہیں ہوگا. عثمان نے کہا یتوضا، وہ وضو کرے گا، کما یتوضا للصلاۃ، جیسے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے. ویسے یہ مسئلہ جو ہے آگے ہم چل کے پڑھیں گے غسل میں کہ اس میں اہل علم کا کیا موقف ہے. وہ یغسل ذکرہ، اور وہ ذکر کو دھو لے گا. عثمان نے کہا میں نے سنا اللہ کے نبی سے، فسألت عن ذلک علیٰ، پھر میں نے سوال کیا اس کے بارے میں علی سے، زبیر سے، طلحہ اور ربیع بن کعب سے، فامروا بذلک، انہوں نے اس کو اسی کا حکم دیا. یہ میں اوپر پڑھ رہا تھا، اوپر لکھا ہوا چھوٹا سا ھذا منسوخ، یہ ایسے منسوخ کہہ دیا. چلیں جی آگے بات آئے گی پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا انصار کے ایک بندے کی طرف. فجاء، وہ آیا، راسو یقطر، سر سے قطرے بہہ رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کا جلنا کہ شاید کہ ہم نے تجھے جلدی میں ڈال دیا. اس نے کہا نام، ہاں. وہ بیوی کے پاس تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا اذا اوجلتا، جب تو جلدی میں ڈال دیا جائے، او کوہتا، یا پانی کم پڑ جائے تیرا، مطلب یہ ہے کہ انزال نہیں ہوا، بندہ فارغ نہیں ہوا، تو تیرے اوپر وضو ہے. چلیں امام بخاری بہرحال بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز شرم گاہ سے نکلتی ہے تو وہاں پہ وضو ہے، ادروائز وضو نہیں ہے. سمجھ آئیے بات. چلیں ایک آدمی کا بیان جو وضو کرائے اپنے ساتھی کو، کیا بندہ اپنے ساتھی کو وضو کروا سکتا ہے؟ بھائی وضو ہاں مدد بندہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ عبادت کا حصہ ہے تو جناب بندے کو خود کرنا چاہیے، اس میں کسی کا تعاون جو ہے وہ بندہ نہیں لے سکتا ہے. اسامہ بن زید سے مروی اللہ کے نبی نے لما فاض من عرفہ، جب آپ عرفہ سے لوٹے، عادل الی الشیب، آپ پھرے ایک گھاٹی کی طرف، فقضا حاجتہ، آپ نے اپنی حاجت پوری کی. اسامہ نے کہا فجعلت، میں شروع ہوا، اصب علیہ، آپ پہ پانی ڈال رہا تھا، اب یتوضا، اور آپ وضو کر رہے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ اتصلی، کیا آپ نماز پڑھیں گے یہاں پہ؟ آپ نے کہا المصلی امامک، نماز پڑھنے کی جگہ تیرے سامنے ہے، نماز آگے چل کے پڑھیں گے. یہ حدیث ہم نے پیچھے پڑھی تھی. باپ سے متعلقہ بات یہ ہے کہ فجعلت اصب علیہ یتوضا، میں پانی ڈال رہا تھا اور آپ وضو کر رہے تھے. مطلب یہ کہ وضو میں بندہ جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. چلیں وغیرہ میں شعبہ سے مرویہ کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، فی سفر، ایک سفر میں، وَإِنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، اور آپ کسی کام کو آپ اپنی حاجت کے لیے گئے ہیں، حاجت سے مراد قضاء حاجت. وَإِنَّ الْمُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ، اور مغیرہ شروع ہوئے پانی ڈال رہے تھے، آپ وہ یتوضا، آپ وضو کر رہے تھے. فغسل وجهه ويديه، آپ نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ ومسح براسه، سر کا مسح کیا، ومسح الخفين، دونوں پر مسح کیے. چلیں
قرآن پڑھنا بے وضو ہونے کے بعد، امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ بے وضو ہے تو وہ قرآن مجید وہ پڑھ سکتا ہے، وہ حدث جو بھی ہو۔ اب یہ جو ہے نا بعد الحدث وغیرہ کا کیا مطلب ہے؟ بعد نے کہا وغیرہ کا تعلق جو ہے نا وہ قراءۃ القرآن کے ساتھ ہے، یعنی قرآن پڑھنا اور وغیرہ اور قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھنا بعد الحدث بے وضو ہونے کے بعد۔ تو مطلب یہ ہے کہ بندہ قرآن یا دعائیں وغیرہ بے وضو ہونے کے بعد پڑھ سکتا ہے، اور حدث سے مراد حد سے اصغر ہے، وہ جو انسان کہتے ہیں بندہ پلید ہو گیا، یہ وہ والا حدث نہیں ہے۔ بعد نے کہا نہیں، یہ حدث سے مراد حد سے اصغر اور اکبر دونوں ہے، بندہ پلید بھی ہو پھر بھی قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، اور وہ جو اختلاف ہے وہ ہاتھ لگانے میں ہے، بعد میں یہ کہا ہوا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنا بعد الحدث، حدث کے بعد یعنی حد سے اصغر کے بعد، وغیرہ اور غیر یعنی حد سے اکبر کے بعد۔ یہ ایسے مطلب جو ہے نا جو شارحین ہیں وہ لکھتے ہیں۔ چلیں، لا باس بالقراءۃ فی الحمام، اب ابراہیم سے مروی ہے کہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے حمام میں۔ حمام اب غسل خانے میں بندہ نہانے کے لیے گیا ہے تو اس میں اگر کوئی چیز پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بھی کتب الرسالۃ علی غیر وضو، اور خط لکھنا بغیر وضو کے بندہ خط لکھ سکتا ہے، تو جب خط لکھے گا اس میں بسم اللہ وغیرہ بھی بندہ جو ہے وہ لکھے گا یا لکھ سکتا ہے، تو لہذا ذکر اللہ کی کوئی جو ہے ذکر کی بات ہے وہ بھی لکھ سکتا ہے۔ حماد نے کہا ابراہیم سے ان کان علیہم ازار، اگر ان پر ازار ہے فسلم تو سلام کیا ہے، تو سلام بھی ذکر ہے۔ اگر دھوتی پائی ہے نا بندہ نادا پہ ہے تو سلام کیا، ویلا فلا تسلم وغیرہ سلام نہ کیا۔ لیکن یہ بات ہے کہ کیسے بندہ پتہ چلے گا کہ اندر بندے نے دھوتی پائی ہے نہیں، یہ مطلب کانت چڑھ کے بندہ ویکھ لے پہلو، ہاں بندہ کا وہ ایک ہی کرنا پہ، بندہ کا میں چیک کر رہا ہوں بھی کچھ پایا یا نہیں پایا، سلام کہنا سے میں اگر تو بندہ ننگا نظر آوے تو پھر سلام نہ کہے، کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ او بھائی وہ ایسے نہاتے ہوں گے نا سامنے، مطلب وہ بندہ نظر آ رہا ہے، ایسی صورتحال ہو کہ لوگوں نے دھوتی باندھی اور نہا رہا ہے نا تو پتہ چل رہا ہے تو پھر سلام کہنا ہے، یہ نہیں کرنا ہوتا یار کیا مارنی ہیں۔ پڑھو جی۔ عبداللہ بن عباس سے مروی انہوں نے خبر دی کہ انہو بات لیلۃ عند میمونہ زوج النبی، انہوں نے رات گزاری میمونہ کے بعد جو نبی کی بیوی ہیں، وہ خالتوں اور وہ ان کی خالیں ہیں۔ فاستجعت، میں لیٹ گیا، فی ارض الوسادتی، وہ جو گدا تھا اس کی چڑھائی میں، فی ارض الوسادتی، گدے کی چڑھائی میں، یہ وسادہ کہتے ہیں جو گدا نیچے بچھایا جاتا ہے۔ وسجد رسول اللہ، اور اللہ کے نبی اور گھر والے فی طولیہ، اس کی لمبائی میں جو ہے نا وہ استجا لیٹ گئے، وہ گدا ہوگا نا اس کو فولڈ کیا ہوگا تو ایک طرف انہوں نے سر رکھ لیا جناب، اور وہ لمبائی میں وہ گدے کے اوپر لیٹ گئے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گدا جو ہے یہ چھوٹے ہیں، گدا جو ہے وہ بڑا ہے، وہ لمبائی میں لیٹ گئے اور یہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ چڑھائی میں بھی پورا آ جاتا ہے نا، یہ بھی امکان ہے۔ وَأَهْلُ فِي طُولِيَةٍ، فنام رسول اللہ، اللہ کے نبی سو گئے حتیٰ اذا انتصف اللیل او قبلہ، یہاں تک جب آدھی رات ہوئی یا اس سے پہلے بقلیل تھوڑا عرصہ، و بعد ہوئی اس کے بعد بقلیل تھوڑا عرصہ، استيقظ رسول اللہ، آدھی رات کے قریب اللہ کے نبی بیدار ہوئے، فیلا صاحب بیٹھ کے یمسح النوم وجهه، چہرے سے نیند دور کر رہے تھے، بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ، یعنی چہرہ ملدے پہ سامنے۔ ثم قرأ العشر الآیات الخواتم الخواتم من سورۃ آل عمران، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی۔ ثم قام الی شن معلقۃ، پھر آپ کھڑے ہوئے ایک مشکلے کی طرف جو لٹکا ہوا تھا، فتوضأ منها، وہاں سے وضو کیا، واسنا وضو، اچھا وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے یصلی، نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس نے کہا فقمت، میں کھڑا ہوا، فصنعت مثل ما صنع، میں نے بھی ویسے کیا جیسا آپ نے کیا۔ ثم ذهبت، پھر میں گیا، فقمت الی جنبی، میں آپ کے پہلے میں کھڑا ہو گیا، فوضع یده الیمنى علی راسی، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھا، واخذ باذن الیمنى، آپ نے میرا دایاں کان پکڑا، یفتل، آپ اس کو مل رہے تھے، فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں، 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 ثم اوتر، پھر آپ نے وتر پڑھا۔ ثم استجا، پھر آپ جو ہے وہ لیٹ گئے، حتی اتى المؤذن، یہاں تک کہ آپ کے پاس مؤذن آیا، فقام، آپ کھڑے ہوئے، صلی رکعتین خفیفتین، آپ نے 2 رکعتیں رکھتے پڑھے، ثم خرج، پھر آپ نکلے، فصلی الصبح، آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، اب بندہ سو کے اٹھا ہے اور کیا کر رہا ہے وہ جناب قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ ثم قرأ العشر الآیات الخواتم من سورۃ آل عمران، مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے۔ چلیں، اس کا بیان، لم یتوضا، جس نے وضو نہیں کیا، الا من الغش المثقل، مگر گہری بیہوشی سے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ گہرا بیہوش ہو جائے نا تو پھر وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ادروائز چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ بیہوش ہوتا ہے، مطلب اس کے ہوش برقرار نہیں رہتے، ہاں تو
جیسے بندہ مطلب کہیں کھڑا اور گرنے لگا، اس کو چکر آئیں، آ جاتے ہیں نا بس اوقات لمبے آپ کھڑے رہیں تو وہاں پہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ نہیں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مولانا صاحب نے لمبی نماز کر دی ہے اور آپ کو چکر آ گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ صحیح ہے۔ جب میں گاؤں میں تراویح پڑھائی میں نے پہلی دفعہ، تو چھوٹا تھا میں، ہمارے رشتہ دار تھے وہاں سارے آ رہے تھے اس علاقے میں، تو انہوں نے پہلے کہا کہ حافظ جو ہے نا بڑا تیز پڑھتا ہے۔ میں نے تیز پڑھا کہ بھی لوگ کہیں گے بھی بڑا تیز پڑھتا ہے، انہوں نے کہا بڑا تیز پڑھتا ہے، میں پھر ایسا پڑھنے لگ پڑا۔ اب انہوں نے کہا بھی بہت ایسا پڑھ رہا ہے یہ، کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، ابھی پہلے 2-3 دینے تھے۔ ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ حافظہ ایسے مجھے کہا یہ نہ سارے 2-4 دن پڑھنی نہ ٹور جانا ہے، ایک دن انہوں نے چنگی لمبی نماز پڑھائے نا تو چاس آ جائے۔ اب میں نے شرارت کی، میں نے 2 دن میں نا آگے سے کوئی پارا زیادہ ڈبل یاد کر کے پہلی رکعت میں تقریباً 3 پاؤ کے قریب میں نے پڑھ دیا۔ اور جب میں نے پڑھا تو بھائی پیچھے سے چکر کھا کے ایک جو ہے نا پیچھے سے دھڑم کی آواز آئی۔ جب دھڑم کی آواز آئی، میں اسپیکر میں لگا ہوا تھا، میں ایک دفعہ خاموش ہوا تو پیچھے سے لوگ کر رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے نہیں مطلب ہے کہ کیا مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ پیچھے ایک بابا جی گر گیا تو اس کو اٹھا کے وہ کمرے میں لے گئے، پانی شانی پلایا اس کو، اور میں پڑھتا رہا، اور دوبارہ آ کے پھر انہوں نے تراویح شروع کر دی میرے پیچھے۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ تراویح پڑھ کے فارغ ہوئے، حالانکہ یہ میں نے غلط کام کیا تھا، ویسے میں بتا رہا ہوں بندہ ایسے گر جاتا ہے۔ اب وہ لڑکے جو تھے نا جو شرارتی، انہوں نے مجھے کندھوں پہ اٹھا لیا، کہتے حافظ آئے تھے چاس آگے بابا مودہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ بابا جی بیچارے کھڑے تھے، وہ بیچارے گر گئے۔ بزرگ نے گرنا ہی تھا، آپ بیٹھ جاؤ، ابھی اس کو مطلب نہیں سمجھ ہوگی نا بیٹھنے کی، تو وہ بھائی صاحب وہ نیچے گر گئے۔ اب ایسے وضو نہیں ٹوٹ جاتا کہ بھائی چکر آ گئے ڈیگ میں بندہ وضو ٹوٹ گیا، تو یہی کیفیت یہاں پہ ہے۔ اسماء ان امرات فاطمہ تھا ان جدتها اسماء بنت ابی بکر انہا قالت، اس نے کہا تحید عائشہ زوج نبی، میں عائشہ زوج نبی اللہ کے نبی کی بیوی کے پاس آیا، حین خاصبت الشمس، تو جب سورج گرنے لگا، فاذا الناس قیام، اچانک لوگ کھڑے تھے، یصلون، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ فاذا ہی قائمۃ، تو اچانک وہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا مال الناس، لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ نا والسماء، آسمان کی طرف، کہ بھئی اس کی وجہ سے یہ ٹائم نہیں نماز پڑھنے کا، لیکن ہم نماز پڑھ رہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ نشانی ہے بھائی، فاشارت النام، اس نے کہا ہاں۔ پھر میں بھی کھڑی ہو گئی، یہ کون کہہ رہی ہے؟ فاطمہ کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، حتیٰ تجلانی الغش، یہاں تک بے ہوشی نے مجھے ڈھانپ لیا، ایسا لگے جب میں بے ہوش ہونے لگنی ہاں۔ ٹھیک ہے، وجال تو صبح میں شروع ہوئی ڈال رہی تھی اپنے سر کے اوپر مان پانی، فلما صرف رسول اللہ، پانی میں کوڑی بھی نہیں پیا ہونا ہے نا، ہاں جی، اللہ کے نبی پھرے، حمید اللہ، اپنے اللہ کی حمد بیان کی، واسطے والے بڑائی بیان کی، تعریف کی۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا ما من شیء کنت لم اراہ، کوئی بھی چیز جو میں نے نہیں دیکھی تھی، الا قد رأیت فی مقامی ھذا، تحقیق میں نے وہ دیکھ لی ہے، فی مقامی ھذا، اپنے کھڑے ہونے کی جگہ میں، حتی الجنۃ والنار، یہاں تک کہ جنت اور آگ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیَّ، اور مجھے وحی کی گئی کہ أَنَّکُمْ تُفْتَنُونَ، تمہیں آزمایا جائے گا، فی القبور، قبروں میں، مثلا او قریبا من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے قریب جتنا فتنہ دجال کا بڑا ہوگا نا، اتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ لا ادری ای ذالک قالت اسماء، میں نہیں جانتی اسماء نے کون سا لفظ بولا تھا، مثلا کا لفظ بولا تھا یا قریباً کا لفظ بولا تھا۔ یوتا احدکم، تم میں سے ایک کے پاس آیا جائے گا، کہا جائے گا ما علم کا بہذا الرجل، تیرا علم اس بندے کے بارے میں کیا ہے؟ فاما المؤمن اب الموقن، رہا ایمان لانے والا یا یقین رکھنے والا، لا ادری، وہ کہے گا نہیں سوری لا ادری ای ذالک قالت اسماء، میں نہیں جانتی اسماء نے کون سا لفظ بولا تھا، مومن کا لفظ بولا تھا یا موقن کا لفظ بولا تھا۔ وہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے نبی ہیں، جانا بالبینات والہدی، ہمارے پاس بینات نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے، فاجبنا، ہم نے ان کا جواب دیا، وآمنا، ہم ایمان لائے، وتبعنا، ہم نے پیروی کی، تو کہا جائے گا نم صالحا، سو جا اس حال میں کہ تو نیک ہے، فقد علمنا، ہمیں علم تھا یا ہمیں علم ہو گیا، ان کنتا، یا ہمیں علم تھا کہ بے شک تو مومن ہے، لیکن اس پروسیس میں سے گزارنا تھا ہم نے، اس لیے ہم نے تجھے گزارا، کیونکہ ایک طریقہ کار ہے،
وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَبِالْمُرْتَابُ، یہاں رہا منافق یا مرتاب شک کرنے والا. لا ادری ای ذلک قال تسمع، میں نے جانتے اسمان نے کون سا لفظ بولا، وہ کہے گا لا ادری میں نے جانتا سمعت الناس یقولون شیئا، میں نے لوگوں سے سنا وہ کچھ کہتے تھے فقلت میں نے بھی کہہ دیا. حدیث لمبی ہے، اس میں بہت سی اور باتیں. بھائی سورج کے لیے لگ گیا، آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ نے چیزیں دکھا دی گئیں، وہ کتنی چیزیں تھیں، ٹھیک ہے. پھر وہ دجال والا جو فتنہ ہے اس جیسی قبر میں، پھر جو سوال جواب ہے. باب سے متعلقہ وہی بات جو میں نے آپ اوپر کر دی ہے کہ فقمت حتی تجلانی الغشی، ان کا وضو نہیں ٹوٹا. اگر وضو ہر بیہوشی سے ٹوٹتا ہے تو پھر ان کو وضو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا نہیں ہے. چلیں سارے سار کے مسح کا بیان. یہ باب قائم کیا کہ سارے سار کا مسح کرنا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ سارے سار کا مسح نہ بھی کریں تو جو ہے نا وہ گنجائش ہے. امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ نہیں سارے سار کا مسح کریں گے. قولی تعالیٰ کیوں کہ اللہ نے کہا ہم سو برؤسکم، سروں کا مسح کرو نا، پورے سر کا کہا ہوا ہے. ابن مسیب نے کہا المارا تو بمنزلۃ الرجل، عورت مرد کی طرح ہی ہے. یمسح علی راسیہ، تو وہ اپنے سر کا مسح، یمسح علی تمسح علی راسیہ، عورت جو ہے وہ بھی اپنے سر کا مسح کرے گی، تمسح. اچھا جی. وسئل مالک، اور امام مالک سے پوچھا گیا ایجزا ان یمسح بعض راسی، کیا یہ بات کافی ہوگی کہ آدمی اپنے بعض سر کا مسح کر لیں. فاحتج بحدیث عبداللہ بن زید، انہوں نے عبداللہ بن زید کے حدیث سے دلیل پکڑی کہ نہیں پورے سر کا مسح جو ہے وہ ہے، پورے سر کا مسح کریں گے، آدھے سر کا مسح نہیں کریں گے. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ تیسرے حصے کا مسح کر لیں تو بھی گنجائش ہے. وہ اپنے کچھ دلائل دیتے ہیں، لیکن ان دلائل میں کیا کہتے ہیں احتمالات ہیں، اور وہ واضح صورت نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی ایسی صورت ہو کہ اللہ کے نبی نے یا کسی اور نے سر جو ہے وہ ننگا تھا اور جو ہے وہ مسح جو ہے وہ آدھے سر کا یا کیا یہ تیسرے حصے کا، ایسے نہیں ہے. بلکہ وہ اور صورتیں ہیں کہ سر کے اوپر پگڑی شگڑی ہے، کپڑا چپڑا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے مسح کیا، تو وہاں سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ بھائی سر کا مسح جو ہے تیسرے حصے کا بھی کیا جا سکتا ہے، چوتھے حصے کا بھی کیا جا سکتا ہے. ایسے چلیں اور پڑھ دو، سو گئے ہو. ایک آدمی نے کہا عبداللہ بن زید سے، اور وہ جدو عمر بن یحییٰ، عمر بن یحییٰ کا دادا ہے. عمر بن یحییٰ اپنے باپ سے یحییٰ سے بیان کر رہے ہیں نا. اب جس نے سوال کیا ہے نا، یہ دادا نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے شروعات میں کہ یہ غلط ہے، یہ عمر یحییٰ کا بھائی ہے اور عمر بن یحییٰ کا یہ چچا ہے، دادا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اتستطیع، کیا تو طاقت رکھتا ہے، انتر یعنی کہ تو مجھے دکھائے، کیف کان رسول اللہ یتوضأ، اللہ کے نبی وضو کیسے کرتے تھے. عبداللہ بن زید نے کہا نام، ہاں ٹھیک ہے. فدعا بماء، انہوں نے پانی منگوایا، فافرغ علی یدیہ، اپنے ہاتھ پہ پانی ڈالا، فغسل یدہ مرتين، اپنے ہاتھ 2 دفعہ دھوئے، ثم مضمض، پھر کلے کی، واستنثر ثلاثا، 3 دفعہ ناک چڑھا، ثم غسل وجهه ثلاثا، 3 دفعہ چہرہ دھویا، ثم غسل یدیہ مرتين، پھر دونوں ہاتھ 2 دفعہ دھوئے، الی المرفقین، کونیوں تک، ثم مسح راسه بیدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سر کا مسح کیا. فاقبل بهما وادبر، ہاتھوں کو آگے کو لے کر ہے اور پیچھے کو لے کر گئے. آگے پیچھے لکھ دیا ہے نا، آگے اس کی وضاحت کر دی. بدا بمقدم راسی، سر کے اگلے حصے سے آغاز کیا اور پیچھے کو لے کر گیا اور پھر آگے کو لے کر ہے. حتی ذهب بهما الی کفاہ، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ گدی تک لے کر گئے، کھتی تک پیچھے. ثم ردهما الی المکان، پھر ان کو لٹایا اس جگہ تک الذی بدا بہ، جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا. ثم غسل رجليه، پھر دونوں پاؤں کو دھویا. تو یہاں پہ عبداللہ بن زید کے حدیث میں کیا ہے کہ پورے سر کا مسح ہے. امام بخاری کہہ رہے ہیں ان کا استنباط یہ کہ پورے سر کا مسح جو وہ کیا جائے گا، پورے آدھے سر کا مسح یا تیسرے حصے کا مسح آپ نہیں کر سکتے. چلیں پاؤں دھونا یہ لڑکا بین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت. چلیں میں نے موجود تھا عمر بن ابی حسن کے پاس، انہوں نے سوال کیا عبداللہ بن زید سے وضو نبی، نبی کے وضو کے بارے میں. فدعا بطور من ماء، انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا. فتوضأ لهم وضوء النبی، اللہ کے نبی کا وضو کیا ان کے سامنے. فاقبل یدیہ بطور، برتن سے اپنے ہاتھ پہ، اپنے ہاتھوں پہ پانی ڈالا. فغسل یدیہ ثلاثا، دونوں ہاتھ 3 دفعہ دھوئے. ثم ادخل یدہ فی الطور، اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا. فمضمض، پھر کلے کی، واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا. واستنثر، جھاڑا. ثلاثا غرفات، 3 چلووں میں 3 دفعہ. ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ داخل کیا. فغسل وجهه ثلاثا، 3 دفعہ دھویا. ثم ادخل یدہ، پھر اپنا ہاتھ داخل کیا. فغسل یدیہ مرتين، اور اپنے دونوں ہاتھ 2 دفعہ کونیوں تک دھوئے.
ثم ادخل یدہ پھر اپنا داخل کیا پانی لیا فمسح تو سر کا مسح کیا فاقبل بہما بعد بر آگے پیچھے لے کر آئے مرۃ واحدہ ایک دفعہ ایسے کیا ثم غسل رجليه الى الكعبين پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے. چلیں استعمال فضل وضوء الناس لوگوں کے وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرنے کا بیان. اگر کسی نے وضو کیا ہے بڑے برتن ہوتے تھے نا تو اس میں ہاتھ ڈال کے بھی وضو کرنا ہے. جیسے آپ تانبیہ فرض کیا تانبیہ میں پانی رکھا ہوا ہے تانبیہ میں ٹھیک ہے بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے. اب ایک بندہ وہاں سے ہاتھ ڈال کے مطلب لے کر وضو کر رہا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ باقی پانی پلید ہو گیا باقی پانی پاک ہی ہے وہ. چلے اور ہمارا جریر بن عبداللہ جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا ان یتوضؤ بفضل سواک کہ وہ اس کے مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیں. مسواک کر رہے تھے نا ہاں جی کوئی جگ شگ ہوگا بڑا تو اس کے ساتھ وہ کلیاں شلیاں کر رہے تھے پانی لے کر یا ہاتھ بھر کے وہ منہ میں ڈال کے کلیاں کر رہے تھے تو باقی پانی بچ گیا انہوں نے کہا وضو کرو اس سے. چلیں بھائی آپ کتاب الوضو پڑھ رہے ہیں پتہ ہے آپ کو. ہاں جی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. یہ وضو کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں. وضو سے متعلقہ جو باتیں ہیں نا مختلف پہلو وضو کے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. چلیں اللہ کے نبی ہمارے پاس ہے دوپہر کو بالحاجت فوتی ابھی وضو کا پانی لایا گیا فتبض آپ نے وضو کیا فجعل الناس یاخذون من فضل وضوئه لوگ شروع ہوئے آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے لے رہے تھے فیتمسحون بھی اس کو مل رہے تھے. فصلی النبی اگر وہ پلید ہوتا تو لوگ نہ لیتے نا. اللہ کے نبی نماز بڑی زور کے رکھتے ہیں 2 رکھتے ہیں والا سر کی 2 رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے آنا تھا تم لے رہا تھا. ابو موسیٰ نے کہا اللہ کے نبی نے بقدر ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا فیہ ماء فغسل یدیہ ووجہہ اور اپنے ہاتھ اور چہرہ دھویا فی اس میں ومجہ فی اور اس میں کلی کی. پھر آپ نے کہا ان سے اشربا منہ اس سے پی لو وافرغا علی وجوہہم اور اپنے چہروں پر ڈالو ونحرکم اور اپنے سینوں پر. چلے پیغمبر کی اور حیثیت ہوتی ہے ان کے جو پانی اس طرح کا بندہ استعمال کر سکتا ہے لیکن عام جو ہے وہ مطلب ہے مجھے تو عجیب سا لگتا ہے میں تو استعمال نہ کروں بھائی کسی کا بھی کہ بندہ کو کلی کر کے دے دے بھائی اس کو استعمال کر لوں. ٹھیک ہے ہاں جی اگر آپ کو میں سے کسی کا دل مانتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں کلی والا پانی کسی کا پی لو. ہاں جی آپ پی سکتے ہیں ویسے آپ کو بندہ کلی کر کے دے دو. ہاں بھائی کلی کر کے بندہ آپ کو پانی دے دے تو آپ پی لیں گے. ہاں جتنی بھی عقیدت ہو جتنی بھی محبت ہو کسی سے نہیں ہے نا او کا کام ہے او بھائی او کا کام ہے نا. ہاں جی چلے ٹھیک ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہوں. ہاں جی ہو سکتا ہے آپ سمجھے نہیں بھی بندہ پی سکتا ہے بھی فلاں اگر ایسے کلی کر کے دے گا تو ہم پی لیں گے ہو سکتا ہے. چلیں مجھے محمود بن ربیع نے خبر دی وہ الذی مجہ رسول اللہ فی وجہ یہ وہی بندہ ہے اللہ کے نبی نے جس کے چہرے پہ کلی کی تھی وہ غلام اور یہ چھوٹا بچہ تھا من بیرہم ان کے کنویں سے پانی لے کر. اور وہ نے کہا المسمر وغیرہ یصدق کل واحد منہما صاحبہ ان میں سے ہر ایک اپنے صاحب کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے ایسی بات ہے. وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ اور جب نبی جو ہے وہ وضو کرتا تھا نبی وضو کرتے تھے پیغمبر اللہ کے نبی وضو کرتے تھے تو قریب تھا کہ لوگ لڑ پڑیں علی وضوئہ آپ کے وضو کے پانی. چلیں بابن میں نے سنا صاحب بن یزید سے وہ کہہ رہے تھے مجزہبت بی خالتی مجھے میری خالہ الی النبی اللہ کے نبی کے پاس لے گئی تو قالت اس نے کہا یا رسول اللہ ان ابن اختی میری بہن کا بیٹا یعنی بھتیجا واقعون یہ بیمار ہے واقعون ہیں یا واجیون بھی آتا ہے اس کو تکلیف ہے فماسا براسی آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا ودا علی بالبرکت میرے لیے برکت کی دعا کی. پھر آپ نے وضو کیا شریف تمہیں وضو آپ کے وضو کے پانی سے میں نے پیا. پھر میں کھڑا ہوا خلف بازاری آپ کے پیچھے فنظر تو الی خاتم نبوت کی مہر دیکھی چھوٹا بچہ تھا نا بین کاتفی کندھوں کے درمیان مثل زر الحجرہ جیسا کہ دلہن کے کمرے کا دلہن کا جو وہ مسری لگاتے ہیں نا اس کا بٹن ہوتا ہے نا موٹے موٹے بٹن اس جیسا تھا. بعد میں کہا ہوا کہ حجرہ چکور کے انڈے کی طرح جیسے چکور کا انڈا چھوٹا سا ہوتا ہے موٹا سا تو ایسے وہ چھوٹا سا جو گوشت کا لوتھڑا تھا اور موٹا سا تھا وہ آپ کے پیچھے. اور مور نبوت کے بارے میں مطلب وہ یہ کیا تھی اس کے بارے میں الگ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ شروع میں آپ کے وہ جو ہے نا وہ پیچھے جسم میں ایسا جو ہے نا وہ نشان تھا اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پر باب سے متعلقہ کیا بات ہے استعمال شدہ پانی جو ہے نا وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں وضو کا استعمال شدہ پانی وہ پلید نہیں ہوتا. چلیں جس نے کلی کے واسطہ شاہ کا ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی غرفہ دن ایک ہی چلو سے ایک ہی بک آپ نے چلو
آپ نے جو ہے نا وہ پانی کا لیا اور وہ منہ میں بھی ڈال لیا، ناک میں بھی ڈال لیا، پانی کم ہے تو آپ کر سکتے ہیں، پانی کم نہ بھی ہو آپ کر سکتے ہیں۔ چلیں عبداللہ بن زید سے مروی ہے کہ انہوں نے ڈالا برتن سے اپنے ہاتھوں پر فغسل ما، پھر ان دونوں کو دھویا، ثم غسل، پھر انہوں نے کیا کیا، ہاں جی پھر دھویا اپنا منہ، او مضمضہ یا کلی کی، واستنشقا، اور ناک جاڑا، من کفۃ واحدہ، ایک ہی ہتھیلی سے، فقال ذلک ثلاثا، انہوں نے 3 دفعہ یہ کیا، فغسل یدیہ الی المرفقین، انہوں نے ہاتھ دھوئے کونیوں تک 2 دفعہ، 2 دفعہ مسح براسہ ما اقبل و ما ادبر، سر کا مسح کیا، آگے والا حصہ جو پیچھے والا حصہ ہے وہاں پہ، وغسل رجلیہ الی الکعبین، اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر کہا ہاکذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا وضو ایسے ہی تھا۔ بس کر دیں، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا میں نے پڑھا دیا، یہ بھی مال غنیمت سمجھ لو، دل نہیں میرا کر رہا تھا، گلا بھی خراب تھا، دھکا دھکا لگایا میں نے آج۔